یہاں پر آگے اس آیت کے اندر دیکھیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، واہ 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 واہ، وجد میں آ جاتا ہے بندہ. کون کہتا ہے بورنگ ہوتا ہے قرآن سننا یا سنانا، یا کوئی سنتا نہیں ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، پیچھے بیان کیا تھا؟ قیامت قائم کر سکتا ہوں میں، کروں گا، پہلے بھی کیا اور اب بھی کروں گا، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور آگے فرمایا یہ پہلی دفعہ اعلان نہیں ہو رہا اس بات کا کہ میں کروں گا، کر سکتا ہوں، کر کے دکھاؤں گا، کوئی روکے گا نہیں، پایا تکمیل تک اپنے پروگرام کو پہنچاؤں گا. یہاں زبور کا لفظ آیا، اور زبور وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. اور داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے. تو جب بادشاہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے نا اس کی زبان سے، وہ عام بندے کے اعلان سے ذرا مختلف ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو اعلان ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور کر کے دکھاؤں گا، یہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اعلان فرما رہے. ان سے پہلے جس تم کنگ ڈیوڈ کو جانتے ہو، جس تم بادشاہ داؤد کو جانتے ہو، جس کا ذکر تمہارے اشعار میں ہے، جسے تم بادشاہ مانتے ہو، یہی سیم اعلان جس کی تعریفیں تم کرتے ہو نا، اس نے یہ اعلان فرما دیا ہے. یہ باتیں پہلے اس نے کر دی ہیں، اس کی کتاب میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں، اور کیا اس کے اندر بھی یہ سارا لکھ دیا ہے. اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے، بادشاہ نے اعلان کر دیا یعنی پڑھ کے. اور وہ اعلان کیا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اب اعلان وہ اگلی آیت میں اعلان کا ترجمہ بھی آ جائے گا. اعلان کیا ہے؟ قیامت ہوگی اور اس بات کو سامنے رکھو، اور وہ ایک سرزمین نا جہان ہوگا. ان الارض خاص جہان ہوگا، ورقہ پلٹا جائے گا یہ زمین اور وہ ایک نئی زمین. اور وہاں پر اس کے جو مالک ہوں گے، اس کے جو وارث ہوں گے، جن کی وہاں لگژری لائف ہوگی، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ ہوں گے وہ بندے جنہوں نے اپنے 5 سینسز کو استعمال کیا، انبیاء علیہ السلام کی بات کو سنا، اور بادشاہ داؤد، سیدنا داؤد علیہ السلام، اس کے اعلان کو بھی سنا. اور داؤد علیہ السلام کا یہ اعلان آج بھی شام کے اندر تو زبور کے اندر موجود ہے. اور انٹرفیتھ کے زمانوں میں کبھی جب وہ ہوتا تھا وقت، اس آیت کو اس کے آیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. واہ واہ واہ، کیا وقت تھا وہ بھی، کہ داؤد علیہ السلام کیا اعلان کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ زبور کے اندر اعلان موجود ہے. اچھا کیا ہے؟ کہ جو بعض صلاحیت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ وہ اس جہان میں سروائیو کر سکتے ہیں. یہ ذرا میں ٹرمینال الفاظ جو ہے نا اس کو ذرا اور رنگ دے رہا ہوں تاکہ وہ جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہوتی ان سے بات کرنے میں بھی ذرا آسانی ہو. اور صالح کا ترجمہ ہم عام طور پر اولیاء اللہ صالحین ایک خاص ترجمہ لے لیتے ہیں، تو اس لیے میں ذرا اس کو اوپن کر رہا ہوں. جو باصلاحیت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لی ہے. کیا صلاحیت پیدا کر لی ہے؟ صلاحیت یہ پیدا کر لی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس جہان میں، اس سرزمین میں رہنے کے قابل بنا لیا ہے. وہاں کے لباس، وہاں کی ضروریات اپنے ساتھ رکھ لیے ہیں، اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو قابل بنا لیا ہے وہاں جانے کے. اور وہ قابل بنانا کیا ہے؟ اللہ کی شان قدرت کو مانو، رسول کو مانو، آخرت کے اس عقیدے کو مانو. یہ تو تمہاری صلاحیت ہوگی اعتقادی طور پر. اور جب اس کی تیاری کر لی وہاں پر جانے کی، اور وہ جو رفاع عامہ کے کام ہے اور جو وہ عبادات کے کام ہے، جب وہ تم نے کر لیے تو تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، تم اس قابل بن گئے کہ تم اس سرزمین میں جا کر سروائیو کر سکو گے. جب یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کسی کے اندر تو داؤد علیہ السلام کی زبان یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ سرزمین ان کے رہنے کے قابل ہوگی جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. یہ زبور کا یہ مقام آج بھی پڑھنے والا ہے کہ وہ
وہ جو وہاں وہ مقام ہے نا اس کا زبور کا یہ والا، تو وہاں پر کیا ہے کہ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے نا سورۃ الرحمن میں، یا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آتا ہے مرسلات میں، یہی وہ اسلوب ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کا یہاں زبور کا جو حوالہ دیا گیا ہے یہ اچانک نہیں دیا گیا، یہ ان کا وہ اعلان ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی ان کا اعلان پڑھا جاتا ہے۔ اور جو غیر مسلم ہے جو قرآن کریم کے اوپر کمپیریٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ قرآن کا معجزہ وہ کہتے ہیں، وہ شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ امریکہ میں مناظرہ تھا ڈاکٹر شیروز کے ساتھ، اور ڈاکٹر شیروز کے وہ ٹرینٹی کے موضوع پر مناظرہ تھا، بڑا کیا اس کا نام لیتے ہیں لانگ تھا وہ ڈسکشن اس کے اندر۔ تو اس نے ڈاکٹر شیروز نے ڈاکٹر شیخ احمد دیدات سے، وہ ڈاکٹر نہیں، احمد دیدات کے اوپر 10 PhD ہے قربان، جتنا انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، ماشاء اللہ، واہ۔ اچھا، تو وہ شیخ احمد دیدات سے وہ کہتا ہے کہ تم نے نا قرآن نے کاپی کی ہے تورات زبور انجیل کی۔ خیر اس کے جواب انٹرفیت میں بھی کچھ دیا کرتا تھا، وہ اور تھے، لیکن اس وقت میں صرف وہ فوکس کروں گا جو احمد دیدات نے دیا۔ اس نے کہا یہ تمہارا انہوں نے کچھ ایک ریفرنس پیش کیا، انہوں نے کہا کہ 13 سال اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے فلاں یونیورسٹی میں کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن نے ان کتابوں سے مٹیریل کتنا لیا ہے۔ تو 13 سال کی اسٹڈی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یہ ایک آیت ہے جو بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ ہاں یہ آیت زبور سے آئی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ زبور کے اندر جو 3 صفوں کا ایک وہ کلام چلتا ہے نا، قرآن کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ اس سارے کو اکٹھا کر کے اس نے چند لفظوں کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر وہ شیخ احمد دیدات نے اس کو وہ جواب دیا کہ ہاں وہ سرزمین ہے۔ اب ذرا اس کو جوڑ کر کے پڑھیں، ترجمہ میں نے دوبارہ کروں گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، کر کے دکھاؤں گا۔ اور بادشاہ کا اعلان کہ وہ سرزمین ان الارض یرثها عبادی الصالحون، قابل لوگوں کی ہوگی۔ اور یہی صالحین کا جو لفظ ہے نا، میں کیا کروں، کہاں بات چاہتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا، رب حب لی من الصالحین۔ تو صالح کا لفظ وہ ہم نے ایک مخصوص صالحین کے ساتھ لگا کر نا وہ اندر ہے، وہ قرآن کا جو جوس ہے نا، وہ جو مٹھاس ہے نا، وہ کھلتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ سوچتا ہے اچھا ہم اس مقام پر پہنچے، وہاں کون پہنچے گا جی، وہ تو صالح لوگ ہیں نا، وہاں کون پہنچے گا۔ لیکن اس کے بیٹے درجات ہیں، سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج بھی ہوتی ہے، دوسری بھی ہوتی ہے، تیسری بھی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، امام الانبیاء کی ہوتی ہے۔ ہم تو پہلی سٹیج کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایسا کہ اس کے رستے سے وہ چیز دور ہو جائے۔ یہی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، وہاں بھی صالحین کا لفظ آتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جس کی طرح میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان فی، اچھا داؤد علیہ السلام کا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جو باصلاحیت لوگ ہیں نا، یہ صالحون پہلے آیا ہے پھر عابدین بعد میں آیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ دونوں ہم معنی ہے، وہ مترادف کے طور پر یہاں آیا عابدین، اور عابدین کا معنی بھی ہم صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل تسبیحات یہ لے آتے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ مجھے وقت عطا فرمائے کہ عبد کا کیا معنی ہوتا ہے۔ جب میں نے توحید کا پروگرام کیا تھا تو اس کے اندر اس کے کچھ بعض گوشوں کے اوپر بیان کیا تھا، اب انشاءاللہ اس پر بھی میں کروں گا، لیکن یہاں صرف اتنی بات ہے کہ صالحون بمعنی عابدین اور عابدین بمعنی صالحون، یہ ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں۔ اعلان تھا، اور یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اعلان میں کس لیے کہہ رہا تھا، ان ھذا لبلاغ، یہ اعلان ہے کن لوگوں کے لیے؟ عابدین کے لیے۔ عابدین کون ہے بھی یہاں پر نہ روزے کی بات ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہے، نہ حج کی بات ہے، نہ تسبیحات کی بات ہے۔ بات کیا ہے؟ جن کو عابدین کہا جا رہا ہے وہ عابدین کون ہے؟ جن کو صالحین کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ان کا نمبر 1 درجہ کیا ہے؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یہ
جو جس کا اس بات پر ایمان ہے نا وہ اللہ کا عابد ہے. عابد کا معنی یہاں پر ہے جس نے اپنا اعتقاد درست کر لیا, وہ نرم ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا. یہ نہیں کہا میں تو نہیں کر سکتا, اللہ کیسے کرے گا, نہیں, اس نے بچھا دیا. اب یہ سارے دلائل ہونے کے بعد جب یہ دلائل آتے ہیں تو سورہ قاف میں نے وہ آیات تلاوت کی تھی, وہ ایسے ہو جاتے ہیں, یس نو ہوتے نو ہی ہیں, لیکن دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت کو جا کر وہ ٹچ کرتے ہیں. تو ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں اچھا گل تو ٹھیک ہے, ویسے گل میک سینس کر دی ہے, وہ چپ کر, میک سینس کر دی ہے, وہ کہہ کے نا چپ کر, پھر اس کو وہیں لے آتا ہے.